اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاست حسین باد شاست حسین دین است حسین دین پنا است حسین سردا ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا لاست حسین صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد عزاداران امام خیسر باغ بامبے 6th مجلس 1443 ہجرہ 2021 کی دن گزرنے کے بعد یہ رات کی مجلس ہے، شب 7 محرم۔ پہلی مجلس سے میں خواجہ اجمیری کی اس ربائی پہ آپ سے معروضے کر رہا ہوں، اور آج 6 مجلس ہو گئی، ابھی 3 مجلسیں باقی۔ دوستو، خواجہ اجمیری نے جو لکھا، بار بار میں یہ بات بول رہا، آج وہ انجوائے کر رہے ہوں گے اس لائف جو ایک ہڈن لائف ہے، جو ایک پوشیدہ زندگی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ لائف کیسی ہے، صرف قرآن میں یا حدیثوں میں۔ کوئی جا کے واپس نہیں آیا، آ کے اس نے یہ نہیں بتا کہ وہ ایسا 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 ایسا، لیکن واقعات ہے علماء کے کہ جنہوں نے بتایا کہ اگر کام کرو گے تو وہاں پہ ہمیشہ اجر ملے گا۔ یہ معصومین کے ارشاد ہے، اور اس کو ہم نے بھی دیکھا کہ ظاہری طور پہ جو بالکل اپنے لیے جنہوں نے زندگیاں گزاری، ان کی لائف گزر گئی جب، لیکن ایک دفعہ اس لائف میں پہنچنے کے بعد دنیا نے ان کو بھلا دیا۔ پیسہ کسی کو یاد نہیں رکھتا، تمہارا کام یاد رکھتا۔ اگر آپ پیسہ سمجھ رہے کہ میرے پاس ملینز روپیز ہیں، میں ڈکٹیٹ کراؤں گا ٹرمس، ہو سکتا ہے جب تک تم زندہ ہو ڈکٹیٹ کرو گے، مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، ایک فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اس کے برعکس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اللہ ہم سب کو کوفے کی زیارت مولا کے گھر کی نصیب ہے۔ اگر آپ مولا کے گھر پہ جائیں، سب ماشاءاللہ زائرین ہیں، بار بار جانا نصیب ہے، اور جو نہیں گئے اللہ جلد سے جلد بھیجے۔ آپ سوچو، کوفے میں جب مولا کے گھر کو جاتے ہیں، گھر ایگزیکٹلی وہی بلڈنگ تو نہیں ہے، جگہ وہی ہے۔ مولا کے گھر سے کے اندر جب آپ جاتے ہیں، مولا کے چھوٹے چھوٹے رومس ہیں، اس کے بعد اندر ہی وہ دیوار جو ہے، دیوار کے بعد ایک کھنڈر ہے۔ کھنڈر سمجھتے ہو؟ کھنڈرات، ٹوٹے پوٹے کھنڈرات۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ابن زیاد کا محل تھا، یہ ابن زیاد کا گھر تھا، جو اتنا جابر بادشاہ تھا، گورنر تھا، بادشاہ جو بھی سمجھو، ظالم ترین، پورے کربلا کی فوج کو اس نے تیار کر کے بھیجا تھا۔ اس کے ہی نسل کے اوپر لعنت ہے عاشورہ، قیامت تک۔ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں آل زیاد، میں آگے نہیں بولتا۔ زیارت عاشورہ ہمارے پاس سند ہے کہ اتنا ظالم کہ اس نے مولا حسین کو شہید کرنے میں اس کا پورا ہاتھ تھا۔ یزید کا یہ گورنر تھا، آج اس کا کھنڈر ہے وہاں وہی۔ اور اس نے اپنی، پلیز غور سے سنو، اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے امام علی کے چاہنے والوں کو قید کیا تھا، جیل میں بھیجا تھا۔ اس کی جیل کیسی تھی پتہ ہے؟ انگلش کا ورڈ ہے ایسا ایسا ہے نا، یہاں 20 میٹر سے نیچے
اوپر نہیں, ایسا ایسا زمین کے نیچے. جو اس کی جیل کے اندر تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ دن ہے یا رات ہے. میں کتنی آسانی سے بول رہا, آپ لوگ آسانی سے سنیں. کوئی کرمنلز نہیں تھے اندر, کوئی مرڈررز نہیں تھے اندر, کوئی چور بدماش نہیں تھے اندر. 3,500 3,500. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. یہ لوگ کون تھے؟ سارے کے سارے امام علی کی شیعہ کوفے کے, جس میں جناب فضا کے 4 بیٹے تھے. مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا, ابراہیم ابن مالک اشتر. کیسی کیسی پرسنالٹیز کہ جو ریئل امام علی کے شیعہ. ہم تو زیرو ہے. We just say we love امام علی but we don't love امام علی. ہمارا حشر کیا ہوگا ہم کو ہی معلوم. وہ لوگ ایسے امام کے چاہنے والے جنہوں نے سیکریفائس کیا امام شیعہ. دوستوں آج اگر میں ایئر کنڈیشن پہ بیٹھ کے خیسر پاک کا یہ اشرا پڑھ, مجھے کوئی تھریٹ نہیں. جب میں مجلس پڑھنے آ رہا, مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ روک کے نہیں بولا کہ اگر تم مجلس پڑھو گے تم کو, تمہارے بچوں کو, تمہاری نسل کو ختم کر دیں گے. پلیز آپ میری طرف دیکھتے رہو, بس تباہ کر دیں. کوئی تھریٹ کیا ہے؟ آپ لوگ بھی آئے مجلس میں, کوئی تھریٹ تھی آپ کو؟ کچھ نہیں. وہ لوگ خالی اگر وہ لوگ امام علی کا نام لے رہے تھے تو اس کی سپاہی جا کے پکڑ کے لا لیتے تھے, لا کے جیل میں. کوئی ریکارڈ نہیں کرمنل. میں ذمہ داری سے بول رہا بھی ہوں بمبے میں انشاءاللہ. کوئی ایک چیز بتاؤ جو امام علی کے شیعہ جو کوفے میں جو ابن زیاد کے جیل میں تھے وہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مولا حسین کو خط بھی لکھا کہ مولا آپ آئیے. ہم سب کو پکڑ کے اندر ڈال. اس میں ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کا نام سن کے ہم خوش ہوتے, جس کا نام سننے کے بعد پتہ چلتا علی والا ایسا ہوتا. سمجھے وہ کون ہے؟ میثم تمار. میں کیا بول رہا ہوں یار, خاموش مت سنو نا. میثم, میثم کیسی پرسنالٹی. میثم کے میں انشاءاللہ ان کا ایک واقعہ جو گلستان کا اشرا پڑھوں گا, اس کا اعلان بھی کر دوں, مجھے بولا گیا. گلستان ہند کا اشرا 12 محرم سے ہر سال کی طرح, یہ بھی بہت پرانا اشرا ہے, 40 سال پرانا اشرا ہے بمبے کا. 12 محرم سے 12 محرم سنڈے کے دن سے, فرائیڈے عاشورہ, سنڈے کے دن سے 21 محرم تک اسی سفینۃ النجات کے اوپر زینبیہ چینل پہ اور علی ٹی وی لائیو مجلس آئے گی. گلستان ہند شارپ 9 o'clock یہی ٹائم. یہ تھوڑا سا لیٹ ہو رہا, 11 بجے کا اشرا ہے, لیکن گلستان ہند کا اشرا ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا. وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ پڑھوں گا. اس میں میثم تمار کا ایک واقعہ پڑھوں, آج نہیں پڑھوں. میں آج خواجہ اجمیری کی سروائی پہ جو 5 دن سے موٹیویشن کی باتیں کر رہا ہوں, یہ پورے 10 دن تک یہ کرتا ہوں. آپ کی ایگزامپلس دیکھیں. میثم تمار سینئر سٹیزن 60+ امام علی کے کمپینین ہیں. ان کو اس نے کیسے مارا تھا؟ ان کے ہاتھ کاٹے تھے. میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں. ان کو ہینگ کیا تھا, ان کی زبان کاٹے تھے. سوچو آپ, کرائم کیا ہے؟ صرف امام علی کی محبت اور کچھ نہیں, صرف امام علی کی محبت. آپ دیکھو کیسے کیسے سیکریفائس کے بعد آج شیعت یہاں تک آئی. ہم کو یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں, ہماری یوتھ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ اگر آج تم بمبئی میں مجلس کر 1 گھنٹہ ماتم کرے, 2 گھنٹے ماتم کرے, 4 گھنٹے ماتم کرے تو کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. 24 گھنٹے کرو, 24 گھنٹے ماتم کرو, 24 گھنٹے عزاداری کرو. لیکن سوچو تم جو آج عزاداری کر رہے, ماتم کرے, یہ کسی کا سیکریفائس ہے جس کی وجہ سے آج تم کر رہے. اگر وہ قربانی نہیں دیتے اس کو تو ہمارے پاس کوئی ایگزامپل نہیں. تو میں بولنا یہ چاہا کہ ابن زیاد آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا, آئرن راڈ کی طرح. ہر شیعہ نے حیدر کرم کو پکڑتا جیل میں ڈالا اور میثم کو ختم کر دیا, ہینگ کر دیا. ہاتھ پیر کتاب سوچو, ہاتھ کاٹا, پیر کٹا, ہینگ کیا, فائنلی زبان کاٹ. میثم کولیپس ہوتی زمین پہ.
اس وقت پلیز اور سے اس وقت جو رپورٹرز تھے، رپورٹرز، آپ لوگ آگے آ جاؤ، سلوات پڑھو محمد والے ایک بابا کے بلند سلوات پڑھ لیں. اس وقت جو رپورٹرز نے میسا، پلیز غور سے سنو، میسا میں تمام کی ڈیتھ لکھی، جو تاریخ میں انہوں نے کیا لکھی کہ میسا امام علی کا شیعہ تھا، ابن زیاد نے ان کو ہینگ کیا اور ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کی لاش کو پھینک دیا ڈیڈ باڈی، اور وہاں پہ گریو کھول کے بند کر دیا. آج 1400 سال کے بعد ابن زیاد جہاں رہتا تھا غرور و تکبر کے ساتھ، بلینز آف ڈالر، آج کی لینگویج میں بول رہا میں، اتنی دولت تھی اس کے پاس جو مسلمانوں سے جمع کیا تھا، وہ ساری دولت کے ساتھ مر گیا، واصل جہنم ہوا. آج ابن زیاد کا نشان نہیں ہے وہاں پہ، میسم کا مزار بنا. کیا بول رہا ہے؟ کام کرو گے if you work for امام حسین. میں یہی موٹیویشن چاہتا ہوں اپنے لوگوں میں. کوئی ایک کام کر کے خوش مت ہو جاؤ. I did this. What do you mean I did this? خالی I did this نہیں ہے، ہر وقت دعا کر. یہ محرم بہترین ٹائم ہے تم کو دعا کرنے کہ مولا give me chance, give me chance, give me chance. ہر نماز میں بولو مولا مجھے موقع دو، مولا مجھے موقع دو. اگر ایمان تم کو موقع دے تو دنیا اور آخرت تمہاری، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے اور گڈ ڈیڈز انکریز ہو جائیں گے. واٹ وی نیڈ ایکچولی، وی نیڈ کہ ہمارے بیڈ ڈیڈز ریز ہونا اور گڈ ڈیڈز انکریز ہونا. جیسا کل بات جان تک پہنچی تھی آغا خمینی کی، میرے اوپر اتنا پریشر ہے آغا کا، آغا کی طرف سے نہیں ہے، مومنین کی طرف سے. اللہ کرے آغا کی طرف سے آ جائے، اس سے بڑی بات کیا ہے. میرا ایسا سید، ایسا موسوی سید جس نے کام کیا جو ہمارا آئیڈیل ہے، رہبر مہذب، رہبر انقلاب، ہم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوں کہ ایک ویری ویک پرسن، کمزور بوڑھا آدمی، لیکن زبان ایسی، ان کا کیریکٹر ایسا. کل جیسا میں نے کہا کہ کردار تھا کہ بڑے اتنا بڑا ملک فرانس نے اپنی پالیسی بدلی. دوستو آپ بہت ایزی لے کے سنے تو مذاق نہیں ہے، اتنا اسٹرانگ کنٹری کہ پالیسی بدلنا ایک آدمی کے لیے، مطلب یہ ہماری جیت ہے، یہ علی والوں کی جیت ہے. پوری ہسٹری میں ذمہ داری سے بول رہا ہے، 21 محرم تک اشارہ ہو. کوئی مجھے ایک انسیڈنٹ بتا ہسٹری کا، کوئی ایک انسیڈنٹ بتا کہ ریلیجس لیڈر کے کہنے پر ایئر لائن نے اپنی پوری تاریخ کو بدلا، اس سوائے رہبر انقلاب کی کوئی نہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی وکٹری ہے ہماری، بہت بڑا اچیومنٹ. لیکن ہم جیسا میں نے کہا کہ ہر وقت سب چاہنے والے تو نہیں رہتے، 100% فالوئنگ کسی کی نہیں ہوتی. اللہ کی نہیں ہوئی تو ہماری ہوتی نہیں. نبی موسیٰ جب تبلیغ کر رہے تھے، پریچ کر رہے تھے، تو لوگ ان کی نہیں مان رہے تھے، تو موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، پلیز ان کو کچھ کر دے، ان کو بول میری بات سنو. اللہ نے کہا موسیٰ میری نہیں سنتے تو تمہاری کیا سنیں گے. آپ سمجھ لیں میری بات، کسی کی 100% پالیسی نہیں، 100% فالوئنگ کسی کی نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر 100% فالوئنگ کسی کی ہے تو there is something wrong. آغا خمینی بولتے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو، اچھا کام کرو دنیا میں، اور 40 دن تک، 40 days تک تمہارے پر کوئی پتھر نہیں آئے تو پلٹ کے دیکھو سم تھنگ رانگ. آپ بات بولے گا کہ آپ اچھا کام کریں گے نا، کوئی لا کے آپ کو بکے نہیں دے گا، او یو آر ڈوئنگ گڈ جاب، یہ نہیں بولے گا، بلکہ پتھر مارے گا. اگر پتھر مار رہا تو سمجھے بہترین تمہارا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو آپ کبھی گھبرانا نہیں، اچھا کام کرتے، کسی کی آپ ہیلپ کر رہے، کوئی امام کے لیے کام کر رہے، کوئی بھی کام کر رہے، ہر طرف سے پتھر آنا
اعتراض ہونا یہ بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب تمہارا کام امام کی بارگاہ میں قبول ہو, گھبرانا نہیں. اگر تم کلین ہے, تمہارے پاس ڈیڈیکیشن ہے, تو then you don't need to worry. You don't need to worry. تو آغا کا کوئی 100% فالوورز نہیں تھا. اب ایران کا ایک عجیب انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں, اینڈ اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آغا کا اسٹیٹس امام کی نگاہ میں کیا تھا. امام کی نگاہ, دوستوں بہت آسانی سے بول رہا, امام کی نگاہ, زمانے کے امام, زمانے کا امام مطلب 13 معصومین کی مرضی وہی ہے. امام کی نگاہ میں رہبر انقلاب کا سٹیٹس کیا تھا. 2 سال گزرے آغا کو آ کے, آئی تھنک 81 کا واقعہ ہے. پورے ایران کی ایئر فورس جو ہے, ایئر فورس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک ملک کا, ایک کنٹری کی بیک بون جو ہوتی ہے وہ ایئر فورس, پوری کنٹری. آرمی سے زیادہ اسٹرانگ ایئر فورس ہوتی ہے. ایران کی پوری ایئر فورس ریوولٹ کر گئی, ریوولٹ کر گئے آغا کے ساتھ. اور انہوں کی پلاننگ یہ تھی کہ آغا کو اٹھائیں گے, وہاں سے اٹھا کے ایک سیف جگہ پہ لے جا کے چھوڑ دیں گے, اور وقت پہ آغا کو مار دیں گے, اور ہم واپس شاہ کو لا لیں. ہنگامہ مت گیا, ریولیوشن, دا ریولیوشن. بڑے بڑے علماء, میں نام نہیں لیتا, سب آغا کے پاس آ کے بولے آغا غضب ہو گیا, ایئر فورس میں ایک ریولیوشن جو شاہ کے لوگ تھے, اب ہم کیا کریں. اب کوئی بھی موومنٹ یہ لوگ حملہ کریں گے, ایئر فورس اوپر سے حملہ کریں تو ختم ہو گئی بات. اور یہ ان کی پلاننگ ہے. رہبر انقلاب سن رہے بیٹھ کے, ایک ایک آدمی ایک ایک رائے کرا, مطلب سینئر جو علماء وہ لوگ ایک ایک آدمی کی پلان کرا, ایڈوائز کرا کہ یہ کرو, یہ کرو. سب ہاتھ مل کے بیٹھے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ. آغا نے کہا ویٹ فار 1 hour. کتنا یقین ہے دوستوں, ایک ایک جملہ غور سے سن کے انجوائے کرو. ویٹ فار 1 hour, 1 گھنٹے کا انتظار کرو. وہ اندر کمرے میں گئے, دروازہ بند کیا, ایونٹ الون اندر گئے, دروازہ, مشہور واقعہ ہے ان کی زندگی. اندر گئے, ڈور کو کلوز کیا, ڈور کو کلوز کر کے 1 گھنٹے کے بعد باہر. اب سب انتظار میں کہ آغا کیا اعلان کرے. آغا نے کہا کہ مجھے ایران ٹی وی سے, نیشنل ٹی وی سے ایڈریس کرنا, ریڈیو اینڈ ٹی وی سے مجھے ایڈریس کرنا. تو ان علماء نے کہا کہ آغا کوئی خاص حکم دینا چاہ رہے. تو کہا ہاں, میرا حکم یہ ہے, اس وقت پلیز غور, میرا حکم یہ ہے کہ ایران کے جتنے انسان ہیں, 90 ملین لوگ تھے, 90 ملین کا پاپولیشن کا, جتنی عورت مرد لڑکی لڑکا بچے سب اپنے گھروں سے باہر, سب اپنے گھروں سے باہر. تو لوگوں نے کہا آغا آپ کیا غضب کر رہے, ایئر فورس ان کے پاس ہے, اگر بومبنگ ہوئی تو لاکھوں آدمی مر جائیں گے. آغا نے کہا یہ میرا حکم ہے. کہا تھنک یور سیلف واٹ یو آر سیئنگ. آغا نے کہا یہ میرا حکم. تیسری مرتبہ جب ان لوگوں نے کہا آغا what are you doing, لاکھوں لوگ مر جائیں گے. آغا نے کہا تمہاری بات سنو یا امام مہدی کی بات سنو. کس کی بات سنو, تمہاری یا امام مہدی کی. آغا ٹی وی پہ آئے, آ کے بولے کہ یہ میرا حکم ہے, ہر آدمی باہر آ جاؤ. جب پورا نیشن اوپن آ گیا, روڈ پہ آ گیا, ایئر فورس اب کروڑوں کو تو نہیں مار سکتی, ان کے اندر ریولیوشن آیا اور یہ انقلاب ختم ہو. یہ ہے دیکھو, جب آپ سنسیئر رہتے نا تمہارے کام, if you are really sincere, تمہاری مدد, امام کی مدد ایسے ہوتی ہے. کیا یقین ہے میرے امام کے اوپر, یہ کام دیکھو. پوری زندگی کو انہوں نے نجف اشرف کی زندگی دیکھ لو اور کہیں کی بھی زندگی, ان کی پوری لائف کو. دوستوں میں عجیب بات بول رہا ہوں کہ مجھے, ہم تو چاہنے والے ہیں,
آج تک کوئی میڈیا نے کوئی کتاب میں یہ آج تک کوئی کسی نے نہیں لکھا کہ آغا کا خدا نخواستہ کردار میں یہ تھا، کیریکٹر میں یہ تھا. جبکہ آج جتنے لیڈرز ہیں، میں نام نہیں بولتا، 1000 ان کے لیے باتیں بولتے، یہ تھا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اتنے اسٹرانگ کیریکٹر کا آدمی تھا، اتنا اسٹرانگ، برین وائز اسٹرانگ تھا، کیریکٹر وائز اسٹرانگ. اگر اور اب بات سنو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، خیسر باغ کے ممبر سے بول رہا ہوں، ممبئی میں بول رہا ہوں، تینوں چینلز پہ بول رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی مجھے. کیریکٹر وائز اتنا اسٹرانگ، کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے، حق کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں. جو امام علی کی سیرت ہے، مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کبھی حق کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے. حق کے معاملے میں امام علی بہت سخت تھے، بے انتہا سخت. مولا کا زمانہ کوفے کا چھوٹا سا واقعہ بتاتے کہ مولا علی کیسے سخت تھے. مولا کوفے کے بازار سے گزر رہے، غور سے سن، مولا کوفے کے بازار سے جاتے، مارکیٹ سے، فش مارکیٹ تھی وہاں، ہر دور میں رہی فش، اور عرب کا بہت شوق سے کھاتا فش. فش مارکیٹ سے میرا مولا گزر، خمبر ساتھ ہے، ایک بندہ بیٹھ کے وداؤٹ اسکیل والی فش بیچ رہا. علی رک گئے، رک کے کہا کہ تو یہ کیسے بیچ رہا؟ اس نے کہا بڑی من کیسے بیچ رہا؟ یہ فش آئی تھی میرا بازار میں، میری دکان میں بیچ رہا. مولانا نے کہا تجھے معلوم نہیں یہ حرام ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں معلوم تھا یہ حرام ہے. علی نے خمبر سے کہا اس کو گرفتار کرو، اس کو اریسٹ کرو اور اس پہ 10 کوڑے لگا. کہ تم جملہ سنو، یہ ہم سب کے لیے ہے، تو نے بزنس سٹارٹ کیسے کیا جب تک معلوم نہیں کیا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ کہ یہ بلائنڈلی کوئی چیز نہیں کرنا، یو شوڈ نو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. امام نے کہا تو نے سٹارٹ کیسے کیا بزنس؟ اس نے کہا فوراً اس نے کیا کہا، اس نے کہا مولا میں تو اپنی شیعہ ہوں، مولا میں تو اپنے شیعہ ہوں، اور آج کا شیعہ نہیں ہوں، اس زمانے سے ہوں. آپ سمجھے کون سا زمانہ؟ اس زمانے میں جب لوگ نہیں مانتے تھے، ہمارے باپ دادا آپ کو مانتے تھے، اور میں تو اپنی شیعہ ہوں. علی نے کہا اس کو 10 اور لگا، اس کو 10 اور لگا. رونے لگا، بولا مجھے، میں آپ کا شیعہ، مجھے مار رہے. امام نے کہا تو بار بار یہ کیوں بول رہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں؟ تیرا عمل کیا ہے؟ ایک میسج دیا امام علی نے، زبان سے مت بولو شیعہ، تمہارا عمل بتانا تم شیعہ. اگر تمہارا ایکشن نہیں ہے پھر فائدہ کیا؟ تو مولا علی اصول کے معاملے میں بے انتہا سخت، اتنے کریم ہے اتنا ہی نہیں. اب آپ اصول کے بارے میں اور بات کریں. ایک آدمی مولا کی حکومت میں چوری کی، اس کو پکڑ کے لائے، کہا یا علی سے کہا مولا اس نے چوری کی ہے. اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ فنگرز کو کاٹتے. تو اب امام نے کیا کہا، پلیز غور سے سن، اصول میں کیسے سن. امام نے کہا کہ تم نے چوری کی؟ اس نے کہا یس میں نے. ہماری طرح جھوٹ نہیں بولا، ہماری طرح ایکسکیوزز نہیں دیے، یہ ایسا ریزن تھا، وہ یہ ریزن تھا، وہ ریزن تھا، اس لیے میں نے شیو کیا، اسی لیے میں نے یہ گناہ کیا، اسی لیے میں نے پکچر دیکھا، اسی لیے میں میوزک سنتا ہوں محرم کے بعد. میں کچھ بول گیا ابھی تو نہیں سنتا. یہ سال محرم میں گفٹ دو امام حسین کو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، پوری دنیا میں بول رہا ہوں، یہ سال محرم کا گفٹ دے دو مولا حسین کو. بولو مولا آج کے بعد میں گانا نہیں سنوں. 1443 ہجرہ کے محرم کا تحفہ ہے. Then you see how you will grow in your life. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یس مولا میں نے چوری کی. اب علی نے حجت کا تمام کیا، کیا تیری کوئی مجبوری تھی؟ اس نے کہا کوئی مجبوری. کہا تو بھوکا تھا 3 دن سے؟ اس نے کہا نہیں بھوکا. مولا نے کہا تجھے معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے انگلیاں. علی نے کہا اس کی انگلی کاٹ، اس کے فنگرز کاٹ. کب جو بھی اس زمانے میں سسٹم تھا بینڈیج کیا تو باہر آیا. کوفے میں ہنگامہ مچ گیا کہ علی نے اپنی شیعہ کے
انگلیاں کاٹ. پلیز غور سے سنو. یہ باہر آ علی اصول میں سخت کر سکتے. یہ اسلام کا حکم ہے. امام نے یہ نہیں کہا یار چھوڑ دو یار, ہم یہی کریں گے, یہ تو اپنا رشتہ دار ہے نا, کیا بول رہا یہی بولیں گے نا, ارے یہ تو اپنا ہے, چھپا لو اس کو. اصول کے معاملے میں میرا مولا اتنا سا, یہ باہر آئے, بازار میں آیا کوفے کے, بازار میں آ کے اپنے ہاتھ کو, لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہیں, اور اس سے لوگ بول رہے ارے یہ تم تو اتنے بڑے شیعہ ہو, علی نے تمہاری انگلیاں کر دی, علی نے تمہاری انگلیاں کر دی. اس نے پورے بازار میں ایسے ہاتھ کو کیا, کر کے کہا لوگوں سنو, میں نے چوری کی تھی, میرے انگلیاں اس نے کاٹی جو سر ابراہیم ہے, جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے, جو زبور کا دریا ہے, جو انجیل کا ایلیا ہے, جو امام محشر ہے, جو ساقی کوثر ہے, جو خصیب نارے و جنہ ہے, جو دین کا سردار ہے, جو متقین کا امام ہے. اس کے بعد کہتا ہے جو نیک اماموں کا باپ. لوگوں نے جا کے کہا مولا وہ تو آپ کا قصیدہ پڑھ رہا. علی نے اس کو بلایا, اصول میں سخت, بلا کے کہا میں نے تیری انگلیاں کاٹی, تو میرا قصیدہ پڑھ. تو اس نے کہا مولا آپ نے اپنی مرضی سے تھوڑی کاٹی. کیا بات ہے نا, دیکھو اب دیکھو, کہتا ہے مولا آپ نے اپنی مرضی سے تھوڑی کاٹی, جو اسلام کا اصول تھا, جو رول تھا, اس پہ آپ نے کام کیا, میں راضی ہوں اس سے. مولا نے انگلیاں منگائی لگا دی. وہ علی کا اصول تھا یا علی کا کرم ہے؟ میرے مولا کا اصول ہے, اصول میں کوئی کمپرومائز نہیں. کرم کرم ہے مولا کا, انہی کا تو کرم ہے. تو ایک چیز یاد رکھو, یہ بول کے کبھی بھی نہیں بچ سکتے تم. مثال کے طور پہ تم میوزک سن رہے, انڈین مووی دیکھ رہے, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انگلش دیکھ سکتے. You understand what I said? یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مراٹھی دیکھ سکتے, گجراتی دیکھ سکتے. میں ہندی نہیں بولتا, وہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں نا. تو جو اصول ہے اس اصول پہ رہیں. یا میں یہی بولتا کہ اگر ریئلی آئی لو امام علی تو میں کچھ تو بات سنوں, کچھ تو مولا کی زندگی میں بولوں. یہ ذہن سے نکالو کہ I don't need to change myself. یہ ذہن سے نکالو. یہ اگر میرے ذہن میں کہ I'm perfect, تو سب سے بڑا گناہگار تم. ہمارے پاس پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ کہ مجھے فکر ہی نہیں. میں بولتا کہ یار میں نے سوری کیوں بولوں, why should I say sorry, what I've done. میں یہ نہیں بولا سوری بندوں کو بولو, میں بول رہا اللہ کو بولو, امام علی کو بولو. زبان پہ ہمیشہ سوری کرے, استغفار ہمیشہ. جو انسان کثرت سے استغفار کرتا اللہ اس کو تعالی. یہ بھی آغا خمینی کا جملہ. آغا خمینی بولتے کہ تم جتنی کر, کیوں استغفار پڑھنے سے, بات غور سے سنو. آغا نے کہا کہ استغفار کرنے سے تمہارا غرور ٹوٹتا, تمہارا تکبر ٹوٹتا, اس لیے کہ آپ کا ایگو ختم ہو اگر تم استغفار سوری بولو گے. ورنہ انسان جو صاحب اسٹیٹس ہے وہ بول سکتا سوری, کبھی نہیں بولے گا. آغا نے کہا تم اگر سوری بولو گے, تمہاری زندگی میں غرور اور تکبر کو توڑنا ہے, تو تم جو ہے سوری بولتے. استغفار اللہ سے کرو, جتنا کرو گے اللہ تم کو اتنا بلندیوں پہ لے جائے. اور آغا کے بارے میں یہ کہ اپنے اصول میں امام علی کی طرح اتنے سخت, کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اصول کے معاملے کبھی کمپرومائز, ہر چیز میں کمپرومائز ہے. ویری سافٹ اسپوکن, بہت ہی اچھے اخلاق, لیکن اسلام کے معاملے میں ایمان کے پلیز غور سے سنو بھائی. ایک منزل تک میں لے کے جا رہا ہوں جو میرے پاس پریشر ہے. I can show you my telephone, my WhatsApp, جو میرے پاس اس وقت پریشر ہے بولنے کے لیے خیبر باغ کے ممبر سے. اصول کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ کہ وہاں پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا. یہ چیز بامبے کے یوتھ, بامبے نے پوری دنیا کے یوتھ کو بولا. کل رات میں لندن میں اہل بیت چینل پہ بولا, پھر 4-5 میسیجز آ گئے میرے پاس. I can show you if you want to see. میرا ٹیلیفون یہی ہے, ہر طرف سے. یہاں پہ کیا پوری دنیا کے پرابلم ہے دوستوں. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بیچلرز کو بول رہا ہوں.
लड़कियों को बोल रहा, लड़कों को बोल, जो खैसरबाग के मेंबर से मुझे सुन रहे कि तुम लोग किस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं यार। विलायत अली में किसी गैर से शादी नहीं करना। इंटरकास्ट मैरिजेस को छोड़ो, गुलिस्तान के अशरे में पढ़ूंगा इसकी जो तबाही है आज हमारी कम्युनिटी की। मैं लड़कियों को बोलूं, अगर तुम फ्रेंडली हो भी किसी गैर से, तो इस साल मुहर्रम में इमाम हुसैन को तोहफा दे। इस साल मुहर्रम में हुसैन के खत, मौला हुसैन के खत, अपने जनरेशन को खराब मत कर। मैं कुछ बोल रहा हूं, अपनी नस्ल को खराब मत कर। मेरी आज बात हुई, मैं मुझसे कहने लगी कि मौलाना व्हाट यू डू, आई एम फ्रेंडली। कब से फ्रेंडली? स्कूल से। ठीक है, अब क्या है? मुझे उस लड़के से शादी करना। तो कहती है कि मौलाना वो हमारे मजहब में आ गया, हमारे मजहब को पालता है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे मजहब को पालता है? कैसे पालता है? मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, यूरोप अमेरिका वालों के लिए पालते का मतलब फॉलो करता हूँ। ये बॉम्बे की जमाने पे बोल रहा हूँ, समझ में आई बात? मैं सिर्फ बॉम्बे वालों के लिए तो नहीं पढ़ रहा। तो उसने कहा कि वो कहती है कि मौलाना वो तो हमारे मजहब में आ गया। मैंने कहा कैसे आया? तो कहती है कि ये मुहर्रम में मदरसों में भी आ रहा। लास्ट ईयर भी उसने मदरसे की। मैंने मदरसों में किसके लिए कैसे आ रहा? हुसैन की मोहब्बत में आया, तुम्हारी मोहब्बत में आया? बोलो यार, किसकी मोहब्बत में आ रहा? मौला हुसैन की मोहब्बत में आ रहा या तुम्हारी मोहब्बत में आ रहा? उसके बाद कोई आंसर नहीं था। She said, I don't know. मैंने कहा तुम इनोसेंट है, तुम भोले। क्या एज है? 23 है। आप सोचो 22-23 साल की लड़की एक दुश्मन अहले बैत के साथ फ्रेंडली होगी। आपको मालूम, इसी बॉम्बे का मैं एक वाकया सुनाता हूँ। बड़े भाई, अब बड़े भाई समझो मैं यार नंबर से नहीं बोल सकता क्योंकि मर्जी से हर तरफ जा रहे लाइन, आप समझ रहे ना। वो जो बॉम्बे का एक मशहूर नंबर है, मैं क्या मुझे नहीं मालूम वो नंबर क्या है। बॉम्बे का एक मशहूर नंबर है एक कम्युनिटी के लिए, समझ गया ना। तो वो नंबर का लड़का शिया बच्ची से निकाह किया, शादी किया। 3 महीने के अंदर बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। He said, now you get out from here. घर आ गई, अब रो रही है। मैंने कहा जब मना किए थे तुम सुने नहीं। ये लोग दुश्मनी कर रहे, मुहर्रम की, हुसैन से दुश्मनी। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा मेरे यूथ को, पूरी दुनिया। अभी तो आज छेड़ा हो टॉप, 2 दिन चलेगी ये टॉप। कॉम्प्रोमाइज उसूल में सख्त रहो। दुनिया के जुमले मेरे गौर से सुनो, दुनिया की हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो। फिर बोलो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, बट नो कॉम्प्रोमाइजिंग विलायत अली एंड आजाद अली हुसैन। कभी नहीं करो। इमाम अली की विलायत में नो कॉम्प्रोमाइज। इमाम अली की विलायत में तुम्हारे ऊपर अगर $1 मिलियन भी तुमको कोई दे दे, उस पैसे को ठोकर मारो, लेकिन अली की विलायत को छोड़ो मत। ये याद रखो, जो अली दे सकता वो कोई नहीं दे सकता। समझ में आई बात? कभी कॉम्प्रोमाइज। कितने भी मैंने उस लड़की से आज कहा कि तुम्हें ग्लैमर के पीछे जा, हुस्न के पीछे जा, एक प्लेजर के पीछे जा। कितने साल का ये प्लेजर फॉर एवर के तुम्हारी लाइफ, उसका क्या कर रहे हो? तुम्हारी नस्ल। उसके बाद मैंने मुझसे पूछा कि अब बच्चे होंगे तो क्या होगा? कौन से रिलीजन को फॉलो करेंगे? बच्चा होगा। उसने कहा नहीं, वो कह रहा आपके रिलीजन पे रहे। उन्होंने कहा क्यों इतना फ्री प्लेट में केक दे रहा? वो तुमसे शादी कर रहा। एक दफा शादी हो गई, तुम उसके घर चले गए और उसने बोला औलाद बेटा होगा तो वो नाम रखो, तुम रखोगी? मैं नाम मेंबर से ना ले सकता।
میں نے کہا بیٹی ہو تو وہ بولے گا وہ نام رکھو، یہ میری رائٹ ہے، میری بیٹی ہے، میں شوہر ہوں۔ کیا کرو گی تم اپنی بچی کو اس نام سے پکارو گی، اس نام سے اپنے بیٹے کو پکارو گی؟ تم ایسا یہ تم لوگ کرو، ایسا نسل کا تباہ ہوگی۔ کتنے سال زندہ رہنا ہے؟ 30-40 years. Then you have to answer بیوی، ماں باپ کو بھی بولو، پیرنٹس کو بھی بولو کہ خالی بیٹھ کے پیسے کے چکر میں مت پڑو، اپنی اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھو۔ اولاد تمہاری امانت ہے۔ رہبر انقلاب کا زندگی کو دیکھ کر یہ سوچو کہ رہبر کے والدین نے کیسے کیسے اپنی اولاد کو کیا۔ ہر گھر سے پوری دنیا کو بول رہا، جو امام علی کا شیعہ ہے، ہر گھر میں ایک رہبر پیدا ہونا۔ اپنے ماں باپ کو بول رہا، پیرنٹس کو بول رہا کہ اپنی اولاد کو ایسا کرے، عورتوں کو بول رہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، باپ کو بول رہا کہ sit with the kids and talk to them، ٹائم کو اسپیئر کرو، اسپیئر کرتے امام علی کی ولایت میں اور عزاداری حسین کا بتاؤ، تمہاری زندگی کا مقصد بتاؤ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب پڑھ لیں محمد تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ آپ سوچو میں کیا بولوں۔ آج ہمارے، میں اپنی انڈیا کی بات کر رہا ہوں، آج ہماری کمیونٹی میں کیا حالت ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے شہر میں، ہر شہر میں، یہ نہیں پتا کہ خالی بامبے میں، نو، کوئی انڈیا کا شہر ویسٹ میں تو ہے، ایسٹ میں بھی کوئی انڈیا کا شہر ایسا نہیں ہے۔ لڑکیوں کو بول رہا کہ بابا جب تم ڈریسنگ کرو، ایام ازاں میں جلوس میں شریک ہو رہے، مجلسوں میں جا رہے، بغیر حجاب کے وہ مجلس ہوتی کیسا ہے؟ کیسے ہو رہی مجلس؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے، چیٹنگ کر رہے، فائدہ کیا وہ مجلس میں جا کے؟ واٹ از دا یوز؟ میری ریکویسٹ ہے، اب بڑی راتیں آ گئی، مصیبت کی راتیں آ گئی، کوشش کرو کہ یہ سال شیعہ کو پروٹیکٹ کرو۔ بڑی مصیبتوں سے یہاں تک پہنچیے، بہت تکلیفوں سے پہنچیے۔ یہ یاد رکھو کہ تمہارے حسین اور حسین کے ساتھی 3 دن بھوکے پیاسے رہ کے اسلام کو بچایا، سکینہ تماچے کھا کھا کے اسلام کو بچایا، سیدانیوں نے اپنے سر سے چادر دی، اس کے بعد اسلام بچا۔ تم لوگ اتنی جلدی اسلام کو پامال مت کرو، اتنی جلدی اسلام کو پامال مت کرو اپنے اعمال سے۔ دوستو بڑی راتیں آ گئی، مصیبت کی راتیں۔ جب آج میں یہاں انٹر ہوا تو مجھے یہاں کا ماحول بالکل الگ لگا۔ مہندی سجی ہوئی ہے، آپ نے سن لیا میں نے کہا، آپ نے غور کیا، روز جیسا یہ گھر یہ امام ہوتا تھا، آج ایسا نہیں ہے۔ جو آ رہا مہندی کی زیارت کر۔ یہ کس کی مہندی ہے؟ کس کی مہندی ہے؟ اس شہید کی مہندی جو حسن کا یتیم تھا، حسن کے یتیم کی مہندی، اس شہید کی مہندی ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، آپ نے غور نہیں کیا۔ کربلا کے شہداء شہادت کے بعد پامال ہوئے، یہ کربلا کا دولہا زندگی میں پامال ہو۔ کتنی آج آپ مہندی اٹھائیں گے، مہندی کا نوحہ پڑیں گے۔ جب آپ مہندی اٹھائیں تو یہ سوچو کہ یہ مہندی، کاش، یہ کیوں اٹھا رہے ہیں مہندی؟ اس لیے اٹھا رہے کہ قاسم کی مہندی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بہنیں تھی، کربلا میں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ہم اپنی خواہش کو پورا کہ اگر ہم ہوتے تو شہزادے کی مہندی اٹھاتے۔ یہ کربلا کا عجیب دولہا ہے۔ دوستو یہ ایسی شادی تھی کہ جس میں دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی تھی، سارے باراتی پیاسے۔ شہزادہ قاسم اس مظلوم شہزادے کا نام کہ جس کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی، اتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی کہ بار بار پوچھتے تھے کہ چچا جنگ ختم کیسے ہو؟
اسی لیے قاسم کو جنگ کی سخت ترین مصیبتوں کا سامنا کرا. شب عاشور مولا حسین فہرست سنا. شہزادہ کھڑے ہو کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں؟ کتنی خواہش ہے جنگ کرے. امام حسین نے کہا بیٹا کل کے دن موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. امام نے کہا میرے لال تمہارا نام بھی ہے, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام. بس علی اصغر آپ نے سن لیا, علی اصغر کا نام سنا قاسم کانپنے لگے, حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا. کہنے لگے چچا کیا شیعہ خیمے تک آئیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولیے کہیں زینب نہ سن لے. شام غریبہ میں جب خیمے چلیں گے تو بیوی پکارے گی قاسم دیکھو فوج کہاں تک آ گئی. رات گزری, صبح نمودار ہوئی, ایک ایک شہید ہوا. بار بار شہزادہ آ کے مولا حسین سے کہتا چچا مجھے اجازت دیجیے. حسین تکلف کرنے لگے. ایک منزل ایسی آئی, اون محمد کی میتیں آئی. اس میں بی بی ام فرما نے کہا بیٹا تعویذ تو کھولو. اب جو تعویذ کھولی دوستو یہ تعویذ نہیں تھی, یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا. حسن کا خط لے کر حسین پاس آئے. مولا حسین نے جیسے ہی بھائی کی تحریر کو دیکھا حسن کی محبتیں یاد آئی, حسن کا زمانہ یاد آیا. کہنے حسن نے لکھا تھا بھیا حسین میں نہیں رہوں گا عاشورے میں, میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دو. اسی طرح پرسا دو اللہ تم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس یہ کہنا تھا دوستو. مولا حسین نے کہا میرے لال تم نے مجبور کر دیا. قاسم کو اجازت ملی. جب شہزادہ چلنے لگا تو ام فرما نے کہا بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا, روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا. شہزادہ باہر آیا. ظالم عمر سعد کہتا ہے ارزق اس وقت کا سب سے بڑا پہلوان تھا, ہزاروں لوگوں سے لڑنے والا. عمر سعد ظالم کہتا ہے ارزق سے جا قاسم سے مقابلہ کر. اس نے کہا یہ میری توہین ہے, یہ میری انسلٹ کہ میں اس بچے سے لڑوں. میرے 7 بیٹے, کیا غرور تھا اس کا. 7 بیٹے, ایک بیٹے کو بھیجوں گا وہ مار کے ڈالے گا قاسم کا سر. ایک آیا, شہزادے نے واصل جان نہیں کیا. 2 3 4 پورے 7 کے 7 آ گئے. اسی طرح تلوار چلی جیسا جمل میں اور صفین میں حسن کی جلی تھی. ایسی جنگ کی قاسم نے. جب 7 بیٹے قتل ہو گئے, ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. بیٹوں کے انقلاب ریونج لینے کے لیے وہ میدان میں آئے. جیسے ہی ارزق میدان میں آیا, مولا عباس کے یہ شاگرد ہیں, یہ خیمے سے باہر آ گئے. عباس نے آگے کہا بیٹا گھبراؤ مت, بیٹا گھبرانا نہیں, بیٹا لڑو. عزیزوں کچھ دیر پہ دھواں اٹھا, گرد اٹھی. جب گرد ہٹی تو قاسم کے ہاتھ میں ارزق کا سر تھا. عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے. آگے قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال بہت اچھی جنگ تھی, تمہاری جنگ دیکھ کے بابا کی جنگ یاد آئی. بس دوستوں قاسم لڑ رہے تھے, ان کے چہرے پہ ایک نقاب تھا. جب نقاب ہٹتا تھا دشمن کہنے لگے ارے کتنا حسین ہے. ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. لڑتے لڑتے کربلا کا دولہا زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آیا. اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے چچا کا انتظار کر رہے تھے. حسین عباس اور علی اکبر میدان میں آئے. بیچ میں فوج آ گئی, ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے. قاسم پکارنے لگے چچا میری مدد کرو, چچا میری مدد کرو. حسین پہنچے تو لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. عزیزوں ہوا بچھائی, ٹکڑوں کو رکھا, خیمے میں پہنچے. زینب نے کہا بھیا قاسم کہاں ہے؟ گٹھری کھولی تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا. ماں محمد وہ قاسم کی آواز. پروردگار میرے شہزادے قاسم کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے.
ہم اللہ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. میرے امام زمانہ فرزند زہرا کو سلامت رکھ, عزاداری کی حفاظت فرما, تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے مرحومین کو بخش دے, میرے امام کے ظہور میں تاجیر فرما, ہم سب کو امام کے ناصر و بشمار.